خبر ہے، نماز آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، رکوع آپ کو کرنے نہیں دیتے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ آقا ہمارا دل تڑپتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں جب مکہ کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کی پریشانیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کے مصائب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ کہنے لگے آقا ہمیں معلوم ہے آپ اللہ کے لیے نماز کی نیت باندھتے ہیں، یہ مکے والے اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کے جسم مبارک پر ڈال دیتے ہیں۔ آقا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آقا ہمیں پتہ چلا آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں، یہ ظالم آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنے کپڑے کو بل دیتے ہیں، آپ کی زبان مبارک باہر آ جاتی ہے۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے، سفر المظفر۔ اس حوالے سے پچھلے جمعے کچھ گفتگو کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ کے ابتدائی حالات بھی بیان ہوئے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی فضا کیسے قائم ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تشریف فرما تھے، تو مدینہ منورہ میں اسلام کی آواز کیسے لگی، اس پر کچھ بات پچھلے جمعے کی ہے کہ سن 10 نبوی میں مدینہ منورہ سے 6 آدمی حج کے لیے آئے، ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، اللہ نے ان کو ایمان کے لیے قبول فرمایا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ مدینہ کے یہ پہلے ابتدائی 6 مسلمان لوگ تھے، انہوں نے آپ سے قرآن بھی سنا، دین کی تعلیمات بھی لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال دوبارہ حج پر آنا اور دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سن 11 نبوی میں پہلے 6 آدمی آئے، سن 11 نبوی میں 12 لوگ مدینہ سے پھر حج کرنے آئے، 5 وہ پہلے والے تھے اور 7 ان کے اندر نئے لوگ شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، انہیں مزید دین کی دعوت اور احکامات کے بارے میں انہیں بتایا، اور انہیں فرمایا کہ تم نے آگے دین پہنچانا ہے۔ انہوں نے یہ خواہش کی کہ آقا اب ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم، اپنا شاگرد روانہ فرمائیں جو وہاں جا کر محنت کرے اور لوگوں کو قرآن سنائے، دین کے بارے میں بتائے، آپ کی تعلیمات کے بارے میں بتائے، کیونکہ ہماری ملاقات تو مختصر آپ سے ہوتی ہے، زیادہ تر چیزیں ہمیں نہیں معلوم، جو آپ نے فرما دی بس وہ ہمیں معلوم ہے۔ کوئی ایسا معلم جو آپ کے ساتھ رہا ہو، جس نے آپ سے دین سیکھا ہو، آپ ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ مدینہ میں جا کر وہ محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی اور ہماری محنت سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے 2 معلم روانہ کی، میں نے اس پہ بات کر لی ہے، میں صرف وہ تمہید سر یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ وہ 2 معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے مدینہ میں محنت کی، اتنی محنت کی کہ پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہوئے۔ پھر سن 12 نبوی میں، نبوت کا 12واں سال تھا، یہ لوگ دوبارہ حج پر آئے۔ دیکھیں کتنا فرق آیا، پہلی مرتبہ 6 تھے، دوسری مرتبہ کتنے تھے؟ 12۔ یاد کرنے چاہیے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پھر کچھ
جب ہم ان واقعات اور صحابہ کی ان محنتوں کو سنتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ محنت کی جائے تو اللہ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو مسلمان بے نمازی کو دعوت دینا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو کیسے دعوت دیں جی، یہ آگے سے ناراض ہوگا، پتہ نہیں یہ کیا کہہ دے گا۔ اور بھائی کم از کم وہ تو مسلمان ہے۔ ہم مسلمان کو نیکی کے طرف بلاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو کافروں کے مجمع میں اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، مجمع کافروں کا، لوگ کافر، بت پرست، شہر ان کا، بستی ان کی، قبائل ان کے، لیکن ایمان کی طاقت ہی کہ وہ اللہ کی بڑھائی اور رسول اللہ کی رسالت ان کے سامنے بھی بیان کرتے تھے۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں تھا، دل میں بات یہ تھی کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، بس اس تمنا سے وہ لگے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا فرق آیا، پہلے 6 پھر 12۔ جب سن 12 نبوی میں یہ مدینہ سے لوگ آئے، ان کے ساتھ وہ مدینہ کا معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اس وقت جو تعداد تھی وہ 72 لوگوں کی تھی۔ کتنی بڑی تعداد میں اضافہ ہوا، کتنی انہوں نے محنت کی، رسول اللہ سے دوبارہ مینا کے اندر ملاقات کی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے ملاقات کی، اپنی محنت کے بارے میں بتایا، اپنی دعوت کے بارے میں بتایا، مدینہ کے حالات کے بارے میں بتایا۔ آقا میں نے مدینہ میں اس طرح محنت کی، اتنے قبائل مسلمان ہو گئے، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے آقا نے پوری کارگزاری لی، پوری سالانہ آپ نے ان سے کارگزاری لی، مدینہ کے حالات ان سے لیے۔ ان 73 لوگوں نے آقا کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، آقا سے قرآن بھی سنا۔ پھر ان لوگوں نے یہ خواہش کی، آقا اتنا بڑا مجمع اس لیے آیا، آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے آئے ہیں، آج یہ تمنا لے کر آئے ہیں، آج یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ آپ سے ہم درخواست کریں گے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہمارے دل کے اندر تمنا یہ ہے، ہمارے دل کے اندر خواہش یہ ہے، ہماری خواتین کی بھی تمنا یہ آقا مدینہ تشریف لائے، ہمارے بچوں کی خواہش بھی یہ ہے، آقا ہماری تمنا بھی یہ ہے۔ اور پھر مکہ کے حالات ان سے بھی ہم باخبر ہیں، نماز آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، رکوع آپ کو کرنے نہیں دیتے، بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ آقا ہمارا دل تڑپتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں جب مکہ کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کی پریشانیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کے مصائب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ کہنے لگے آقا ہمیں معلوم ہے آپ اللہ کے لیے نماز کی نیت باندھتے ہیں، یہ مکے والے اونٹ کی گندی اوجڑی آپ کے جسم مبارک پر ڈال دیتے ہیں، آقا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آقا ہمیں پتہ چلا آپ نماز کے اندر ہوتے ہیں، یہ ظالم آپ کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اتنے کپڑے کو بل دیتے ہیں، آپ کی زبان مبارک باہر آ جاتی ہے۔ آقا ہمیں پتہ چلا آپ مکہ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، یہ آپ پر پتھر برساتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں ڈالتے ہیں، حالانکہ اتنا پاکیزہ جسم، اتنا مطہر نبی، اللہ نے اتنا شان والا نبی اس امت کو عطا فرمایا، کتنی ان کے اندر فکر تھی، کتنی وہ تڑپ لے کر آئے۔ عرض کرنے لگے آقا ہمارا اصرار ہے
ہے اب آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرما لیجئے۔ آقا ہمارا مال بھی آپ کا ہے، اولادیں بھی آپ پر قربان ہے، گھر بار بھی آپ پر قربان ہے، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہے۔ آقا ہم نے یہ جو بیعت کی ہے صرف ایمان کی بیعت نہیں کی، بلکہ آپ کے نام پر جینے اور مرنے کی بیعت کی ہے۔ کتنی ان کے اندر فکر ہے، اللہ کے نبی کی تکلیف کا کتنا احساس ہے، پریشانیوں کا کتنا احساس ہے، اور عرض یہ کرنے لگے آقا صرف آپ کو لینے کے لیے نہیں آئے، جتنے بھی یہاں صحابہ کرام مکہ میں ہیں ہمیں حضرت بلال کا بھی پتہ ہے، سلیمان فارسی کا بھی پتہ ہے، حضرت صہیب رومی کا بھی پتہ ہے، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، جنہیں مارا جا رہا ہے، تپتی ریت پہ انہیں لٹایا جا رہا ہے۔ آقا ہم نے بلال کے بارے میں بھی سنا، جنہیں تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے، لیکن پھر بھی اللہ احد کا نعرہ لگاتا رہا۔ آقا ہمیں ان جانثاروں کا بھی پتہ چلا، ہماری خواہش یہ ہے آپ بھی مدینہ تشریف لائیں اور سارے صحابہ مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ کے دل کے اندر شاید یہ بات ہو اتنا بڑا مجمع جائے گا، اتنے لوگ ہجرت کریں گے، وہاں رہیں گے کہاں، رہنے کا انتظام کیا ہوگا، گھروں کا انتظام کیا ہوگا، کھانے کا انتظام کیا ہوگا، پینے کا انتظام کیا ہوگا۔ ان صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہمارے بھائی جہاں سے بھی ہجرت کر کے آئیں گے، جن زمینوں کے ہم جتنے مالک ہیں اللہ کے حکم سے ہم انہیں بھی ان کا مالک بنائیں گے، اپنے گھر ان کے ساتھ ہم تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں، مال تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے، زمین تقسیم کرنے کے لیے تیار ہے، آقا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن برائے مہربانی اپنی رضا کا اعلان فرمائیے، مدینہ جانے کا اعتماد دلوا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے جانثارو، او میرے وفادارو، اللہ تم سے راضی ہو، تم نے مجھے راضی کیا، اللہ تمہیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ آج تم نے میرا دل ہلکا کر دیا، مجھے تسلی ہو گئی، میرے دل کی پریشانی دور ہو گئی، میرے صحابہ کو ٹھکانہ مل گیا، میرے بلال کو رہنے کے لیے گھر مل گیا، میرے سلیمان فارسی کو رہنے کے لیے گھر مل گیا، میرے ان جانثاروں کو ٹھکانہ ملے گا جہاں آزادانہ طور پر آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے لیے نماز ادا کریں گے، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے ان 72 لوگوں کو فرمایا کل اسی جگہ پہ دوبارہ ملاقات کروں گا، اپنی حتمی بات تمہیں کل بتاؤں گا، اپنا مکمل ارادہ تمہیں کل بتاؤں گا۔ وہ انتظار کرنے لگے، کہنے لگے آقا ہمیں انتظار رہے گا، اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے جب تک آپ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ وہ مینا کے میدان میں انتظار کرتے رہے، آقا دوبارہ مکہ تشریف لے آئے، سوچو بچار میں ہیں کیا کرنا چاہیے، کس سے مشاورت کرنی چاہیے۔ میرے آقا اپنے گھر سے اٹھے، سیدھے اپنے سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حالانکہ اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بھتیجے سے پیار کرتے تھے، بھتیجے سے محبت کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ کی نشانی سمجھا کرتے تھے، پورا ساتھ دینے کی کوشش بھی کیا کرتے۔ رات کے آخری پہر میرے آقا اپنے چاچا کے پاس آئے، حضرت عباس کو فرمانے لگے، فرمایا چاچا جان مدینہ سے میرے جانثاروں کا قافلہ آ چکا ہے، میرے وفاداروں کا قافلہ آ چکا ہے، انہوں نے یہ خواہش کی میں ان کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں، آپ میرے لیے بڑے ہیں، رشتے کے
کے لحاظ سے آپ بڑے ہیں، میرے والد کی جگہ پر ہیں، آج میرا والد زندہ نہیں جس سے میں مشاورت کرو، جس سے جا کر اپنی پریشانی کا اظہار کرو۔ فرمانے لگے او چاچا میری نظر آپ پر پڑی کہ اپنے چاچا سے جا کے بات کروں گا، اپنے چاچا سے مشاورت کروں گا، میرے چاچا جیسے فرمائیں گے میں پورا کروں گا۔ حضرت عباس نے آپ کی کیفیت کو دیکھا، فرمانے لگے او بھتیجے بھیجنے کو تو دل نہیں کرتا، جانے کی اجازت دینے کو تو دل نہیں کرتا، لیکن تیری تکلیفیں دیکھ کر، تیری پریشانیاں دیکھ کر، تیرے مصائب کو دیکھ کر مجبوراً کہنے پر یہ مجبور ہو اے میرے بھتیجے اگر اعتماد ہے اللہ کے لیے ہجرت کر جاؤ۔ دل تو نہیں کرتا کہ اجازت دوں، کیونکہ بھتیجا تو ہے نا، خاندان میں سے صرف ایک ہی بدبخت ابو لہب سگا چاچا جو مارتا تھا ستاتا تھا، باقی خاندان میں جو مسلمان نہیں بھی تھے کم از کم محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، کیونکہ بھتیجا تھا۔ اور حضرت عباس اللہ نے بعد میں ایمان بھی دیا، اس وقت بہرحال مسلمان نہیں تھے لیکن پیار کرتے تھے۔ کہا کہ دل تو نہیں مانتا کہ میرے بھائی کی نشانی ہو اور آپ کو دیکھے بغیر سکون بھی نہیں ملتا، لیکن جب تکلیفوں کا خیال کرتا ہوں تو پھر دل کرتا ہے کہ اجازت دوں کہ تم یہاں سے ایسی جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہاری قدر کریں، تم سے فائدہ اٹھائیں، یہاں کے لوگ نہیں اٹھا رہے زیادہ۔ عرض کرنے لگے پھر میری خواہش یہ ہے کہ چاچا صبح آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اور ان لوگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے، جب آپ کہو گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ان سے بات چیت کروں گا، بلکہ مزید خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں وہاں جا کر دیکھوں گا کہ واقعی ہی وہ لوگ چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں جا کر بے یار و مددگار چھوڑ دے، وہاں پریشان کن حالات میں چھوڑ دے۔ میں جاؤں گا، بات چیت کروں گا، تو پھر آپ سفر کیجئے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت عباس کے ساتھ مینا کے میدان میں تشریف لائے۔ جہاں وہ مدینہ سے آنے والا قافلہ انتظار میں تھا، جواب کے ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ سچے مسلمان تھے، سچی محبت کرتے تھے اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے بھی۔ ہم تو نام کی کرتے ہیں، اعمال والی نہیں ہیں، اعمال میں تو ہم زیرو ہیں بالکل، زبان کے دعوے ہیں جو کچھ بھی وہ زبان سے بھی کہتے تھے اور عملاً پورا کر کے بھی دکھاتے تھے۔ جب وہاں حضرت عباس تشریف لائے تو حضرت عباس نے بات کا جو آغاز کیا بڑی زبردست، فرمانے لگے دیکھو یقیناً مشکلات ہیں، پریشانیاں، اور یہ پریشانیاں بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ میرا بھتیجا کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس یہ پریشانی ہے۔ باقی مکے والے صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس دعوے کو چھوڑ دو، جو مانگو گے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تو کہنے لگے بس میرے بھتیجے کے لیے ایک یہ چیز ہے، بس ایمان اسلام، اس کی وجہ سے وہ پریشان کر رہے ہیں، باقی دلی اعتبار سے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر انسان گواہی دیتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی صادق و امین نہیں ہے، اس سے بڑھ کر امانت دار شرم و حیا والا کوئی نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور جو اسلام نہیں لائے وہ بھی مانتے ہیں کہ اس سے بڑا شرم و حیا اور صادق و امین کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کے ذہنوں میں سے بات گزاری کہ میں اپنے بھتیجے سے پیار کرتا ہوں، لیکن وقتاً ہمیں مجبوری ہے، یہاں بھیج رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اسی مجمع میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ حضرت برا وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت، آپ کا چہرہ، آپ کے مکمل جسم کی ساخت بیان کرتے تھے، بڑے زبردست طریقے سے سمجھاتے تھے کہ حضور دیکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ یہ وہ منفرد صحابی ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت عباس نے بات کہی تو انہوں نے ایک ایسی مضبوط بات کی کہ حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا دیکھیں آپ بات سنیں، ہم کوئی عام ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ کتنی بڑی بات کی، فرمانے لگے کہ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یا ہم جنگ سے ڈرتے ہیں یا ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہم تلواروں سے کانپتے ہیں۔
کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں، اگر ہمیں اپنے نبی کے لیے تلوار چلانی پڑی تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ آپ اس چیز سے گھبرائیں نہ کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم تلواروں کی گود میں پلے ہیں، مارنا بھی جانتے ہیں اور مرنا بھی جانتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان 72 لوگوں میں سے ایک بڑا سردار مکے کا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے 6 لوگوں میں سے تھا، بڑا بہترین صحابی تھا۔ جو دل میں بندے کے بات ہے وہ کہہ دینی چاہیے، ان کے دل میں ایک خیال اس وقت آیا تو عرض کرنے لگے آقا اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہماری جان، ہمارا مال، گھر بار سب آپ کا ہے، سب آپ کے اشارے پہ قربان ہے، لیکن دل میں ایک بات یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کل کو آپ کو اقتدار ملے، اور ملے گا، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مدینہ چھوڑ کر واپس مکے آ جائیں گے؟ تو جب ایک دفعہ آپ کے ساتھ رہ لیے تو پھر آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، تو ایسا تو نہیں ہوگا آپ بعد میں واپس آ جائیں کچھ سال کے بعد جب مکہ فتح ہو جائے؟ دیکھیں ان کے ذہن میں تھی بات کر دی، اچھی بات انہوں نے کی۔ رسول اللہ کا جواب سنیں کیا جواب تھا، فرمانے لگے آج کے بعد تمہارا خون میرا خون ہے، آج کے بعد تمہارا خون میرا خون ہے۔ پھر فرمایا 2 جملے فرمائے تھے، نمبر 1 تمہارا خون میرا خون ہے، نمبر 2 فرمایا آج کے بعد تم میرے ہو، رسول اللہ تمہارا ہے، آج کے بعد تم میرے اور میں تمہارا۔ فرمایا دنیا تو دور کی بات ہے، میرے جانے کے بعد بھی میرا روزہ مدینہ میں بنے گا، تمہیں یہ شرف ملے گا کہ میرا روزہ قیامت تک تمہارے شہر میں ہی رہے گا اور قیامت تک تمہیں یہ سعادت ملے گی۔ کتنی ان کے دلوں کو خوشی ملی ہوگی، کتنے وہ خوش ہوئے ہوں گے۔ درخواست کی بات چیت ہونے کے بعد وہ واپس چلے گئے، حج کرنے کے بعد بات طے ہو گئی کہ جیسے حالات